اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یرید اللہ لیبین لکم ویہدیکم سنن الذین من قبلکم ویتوب علیکم واللہ علیم حکیم واللہ یرید ان یتوب علیکم ویرید الذین یتبعون الشہوات ان تمیلوا میلا عظیما صدق اللہ العظیم۔ سورہ النساء کی آیت نمبر 26 اور 27 تلاوت کی ہے۔ پیچھے جو قوانین اللہ تعالیٰ نے بیان کیے ہیں وراثت کے، کون کون آپ کے مال کا کتنا کتنا حقدار ہے، اور پھر اس کے بعد نکاح کے کن عورتوں سے آپ نکاح کر سکتے ہیں، کن سے نہیں کر سکتے، ان قوانین کو بظاہر ایسا لگتا ہے کہ جیسے انسان کے اوپر بوجھ ڈال دیا گیا ہے۔ ظاہر ہے پابندیاں تو ہیں یہ اللہ کی طرف سے، اور پابندیاں انسان کو اچھی نہیں لگتی۔ یہ انسانی فطرت ہے کہ اس کے اوپر اگر آپ ایک چیز تھوپ دیں کہ آپ نے یہ کام کرنا ہے تو اس کو وہ بوجھ لگتا ہے، اپنی مرضی سے بے شک وہ چاہے کر لے۔ اللہ تعالیٰ نے آج انہی پابندیوں کے بارے میں یہاں تذکرہ کیا ہے کہ اس نے جو آپ کے اوپر پابندیاں لگائی ہیں یہ کیوں لگائی ہیں، اس میں آپ کا فائدہ ہے۔ اور یہ پابندیاں آج سے نہیں بلکہ شروع سے لگتی آ رہی ہیں۔ جو لوگ بھی اللہ کے ماننے والے ہیں، اس کے رسولوں کے ہاتھ پر بیعت کرتے رہے ہیں، تائید کرتے رہے ہیں، وہ سب انہی پابندیوں سے گزرے ہیں۔ اور ان پابندیوں سے مقصد یہی ہوتا ہے کہ لوگوں کو فطرت کے قوانین کے عین موافق رکھا جائے، اور ان کے لیے دنیا بھی آسان ہوگی اور آخرت تو ظاہر ہے اس سے انعام و کرام ملے گا۔ یرید اللہ، ارادہ کرتا ہے اللہ چاہتا ہے، لیبین لکم، تاکہ بیان کر دے تمہارے لیے، ویہدیکم، اور ہدایت دے تمہیں، سنن الذین من قبلکم، راستے ان لوگوں کے سے جو تمہارے سے پہلے تھے، یعنی ان لوگوں کے راستے کی طرف تمہیں ہدایت دے، ان لوگوں کا راستہ بیان کرے جو تم سے پہلے گزرے ہیں۔ آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک ان کی جتنی بھی امتیں گزری ہیں، سب پر کتابیں یا صحیفے نازل ہوتے رہے ہیں، یا ایک پیغمبر کی کتاب دوسرے علاقے میں بھی نافذ العمل رہی، تو سب کے اوپر پابندیاں رہی ہیں، سب کو ہدایات اللہ کی طرف سے ملتی رہی ہیں۔ یہ قرآن بھی کہتا ہے، جیسے سورہ بقرہ میں ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تمہارے اوپر رمضان کے روزے فرض کیے گئے ہیں جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے۔ یعنی اور بھی بہت ساری ایسے ہیں احکامات جو پہلی امتوں پر فرض تھے اور ہمارے اوپر بھی فرض ہیں۔ توحید، رسالت، مرنے کے بعد حساب اور کتاب، فرشتے، یہ تو ساری امتوں پر مشترک ہے، اگرچہ شریعت مختلف امتوں میں مختلف رہی ہے، لیکن بہرحال پابندیوں سے سب کو گزرنا پڑا ہے۔ اور ان پابندیوں سے اللہ چاہتا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آسانیاں پیدا کرنا چاہتا ہے، دنیا میں بھی اور مرنے کے بعد بھی، اور تم پر توجہ فرمانا چاہتا ہے، وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ، اور تم پر مہربانی کرنا چاہتا ہے، توجہ فرمانا چاہتا ہے، واللہ علیم حکیم، اور اللہ خوب جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ ظاہر ہے انسان ایک مشین ہے، اور اس مشین کو کیسے چلنا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے ہدایات بھی دی ہیں۔ دنیا میں جو بھی انسان کوئی میکینک، کوئی مشینری بناتا ہے، کوئی سائنٹسٹ ہے، کوئی انجینئر ہے، تو وہ بتاتا ہے کہ آپ نے اس مشینری کو آپریٹ کیسے کرنا ہے۔ اگر آپ اس کی ہدایات کے الٹ جائیں گے تو مشینری خراب ہو جاتی ہے، آپ الٹیمیٹلی اس مشین کو ختم کر دیتے ہیں۔ اسی طرح انسان بھی ایک مشینری ہے جس کو اللہ نے بنایا ہے، اور ہدایات بھی اس نے دی ہیں۔ جب ان ہدایات کے الٹ جائیں گے
یعنی اگر اللہ نے کہا کہ آپ فلاں فلاں رشتوں سے آپ نکاح نہیں کر سکتے، انسان کھڑا ہو کر یہ کہنا شروع کر دے کہ میں تو کروں گا۔ اگر اللہ نے کہا کہ آپ اپنی آمدن کا اتنا حصہ جو ہے وہ باپ کو دیں، اتنا آپ کی مرنے کے بعد جو ہے وہ بیوی کو جائے گا، اتنا آپ کی اولاد کو جائے گا، وہ کہے گا نہیں میں تو زندگی میں سارا فلاں رشتے کو دے دیتا ہوں۔ تو اگر وہ انسان اللہ تعالیٰ کی ہدایات کو ٹھکرا دے، مخالفت میں کھڑا ہو جائے، تو وہ بغاوت ہے فطرت سے، اور فطرت سے بغاوت پھر انسان کو برباد کرتی ہے۔ اس لیے معاشرے میں اگر سکون آتا ہے، معاشرہ سکون کے ساتھ چل سکتا ہے، تو وہ اسی وقت ہے کہ جب وہ خالق کی جو ہدایات ہیں اس کے مطابق عمل کرے۔ واللہ یرید، اور اللہ چاہتا ہے، ان یتوب علیکم، تم پر مہربانی کرے، تم پر توجہ فرمائے۔ ویرید الذین یتبعون الشہوات، اور چاہتے ہیں وہ لوگ جو پیروی کرتے ہیں خواہشات کی، ان تمیلوا میلا عظیما، یہ کہ مائل ہو جاؤ تم، مائل ہونا بہت زیادہ، یعنی تم راہ حق سے ڈگمگا جاؤ۔ اب یہ کشمکش ہے معاشرے میں، ایک طرف اللہ یہ چاہتا ہے اور وہ ہدایات دیتا ہے، اور دوسری طرف وہ لوگ ہیں جو شہوات یعنی اپنے خواہشات کی تکمیل چاہتے ہیں۔ جیسے اپنا کہتا ہے جی میرا تو ذہن یہ کرتا ہے میں تو ایسے ہی کروں گا، میری تو خوشی اسی میں ہے اس لیے میں تو ایسے کروں گا، یا مجھے تو آج کے دور کے مطابق یہ چیز اچھی لگتی ہے تو میں ایسے ہی کروں گا، میں دنیا کے ٹرینڈ کے مطابق چلنا چاہتا ہوں تو میں ایسے ہی کروں گا۔ تو دنیا والے بھی اسے یہی کہیں کہ یار یہ پرانے دور کی باتیں ہیں، یا بہت پرانا اس وقت عمل درآمد ہوتا تھا اب نہیں ہو سکتا، تو وہ شخص ان لوگوں کی طرف بھٹکتا چلا جائے، پھر وہ اس کو اپنے طرف اتنا قریب کر لیتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ کے فرامین سے، اللہ تعالیٰ کی ہدایات سے دور اتنا زیادہ کر دیتے ہیں، تو پھر انسان وہ شخص جو ہے وہ بھٹکتا بھٹکتا بہت دور چلا جاتا ہے۔ فرمایا کہ اللہ چاہتا ہے کہ تم پر توجہ فرمائے، مہربانی فرمائے، اور نفسانی خواہشات کی پیروی کرنے والے لوگ چاہتے ہیں کہ تم راہ حق سے بہت زیادہ ڈگمگا جاؤ۔ اور یہ دو گروہ ہر دور میں رہے ہیں، آج بھی آپ دیکھ لیں، ایک گروہ انسانوں کا ایسا ہے جس کو اللہ اور اس کے رسول کے فرامین سے کوئی سروکار نہیں ہے، وہ اپنی خواہشات کی تکمیل کے لیے، اپنے سکون کے لیے، یا اپنی مرضی پوری کرنے کے لیے لوگوں کو ذہن سازی کرتے ہیں، لوگوں کو ویسے موڑتے ہیں، اور اسی کی طرف پھر لوگوں کو بھٹکاتے بھٹکاتے اللہ سے اور اس کے قانون سے بہت دور لے جاتے ہیں۔ پھر آہستہ آہستہ انسان اسی میں اتنا مگن ہوتا ہے کہ پھر اس طرح دنیا جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے اس کی۔ اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ یہ جو قوانین میں نے نازل کیے ہیں، اگر تم ان قوانین کے مطابق زندگی بسر کرو گے تو یہ اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر مہربان رہے گا، اس کی توجہ تمہارے ساتھ شامل رہے گی، اور زندگی میں تمہارے سکون آ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن پاک کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ۔